سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت کریمہ 64. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق اللہ مولانا العظیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ صرف اس لیے بھیجا الا لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. ہر رسول جو دنیا میں آیا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، تو ان کے بھیجنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ تھا لیطاع، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے اجازت سے. ایک ترجمہ تو اس آیت کا یوں کیا گیا، اور ایک ترجمہ اس کا یوں کیا گیا کہ ہر رسول کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے، کہ پیغمبر کی اطاعت جو ہے وہ بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دیتے. تو اس لیے یہاں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو الا مگر لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. اور پھر جب اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اطاعت اللہ کی اطاعت کہلائے گی. اسی لیے قرآن حکیم میں بہت ساری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. ومن یطع اللہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی. جس نے رسول کے ساتھ محبت کی گویا اس نے رسول کے ساتھ، جس نے رسول کے ساتھ محبت کی اس نے گویا اللہ کے ساتھ محبت کی. تو بہت ساری آیات ہیں قرآن حکیم کے اندر جس میں اللہ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت باذن اللہ، اللہ کی اجازت اور توفیق سے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کی اجازت اور توفیق سے ہوگی تو پھر اس کے اندر اللہ کی منشا اور مرضی بھی شامل. تو جب اللہ کی مرضی اور منشا شامل ہوئی تو پھر اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہی بعین ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت ہوگی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور جو رسول بھی آیا اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا الا لیطاع، اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جَاءُوكَ، اور پھر وہ آئیں آپ کے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ، تو وہ اللہ کو پائیں گے، تواباً، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، بے انتہا مہربان. اس آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر کسی نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اپنے آپ پر ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو مارا یا اپنے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی. یہاں اپنے نفس کے اوپر ظلم سے مراد گناہ کا مرتکب ہونا، اور گناہ کا ارتکاب بھی اسی طرح ہے کہ جیسے آدمی نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر لی. تو فرمایا، اور قرآن حکیم میں بہت ساری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے گناہ کے ارتکاب کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر فرمایا، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. گناہ کرنے والا بھی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا انجام جو ہے
وہ یقیناً برا ہوتا ہے، اور اس کا اثر اس دنیا کے اندر بھی مل سکتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملے گا۔ تو تکلیف تو ہوگی ہوگی، چاہے اس دنیا کی زندگی میں ہو اور چاہے آخرت کے اندر ہو۔ اور پھر جو کبیرہ گناہ ہیں تو ان کی سزا اس دنیا کی زندگی میں ملتی ہے، اس دنیا کی زندگی میں ملتی ہے۔ کسی نہ کسی بیماری میں اللہ سبحانہ و تعالی مبتلا کر دیتے ہیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر، یہ ہماری اپنے گناہوں کا ریزلٹ ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے جو ہمیں ملتا، یہ سزا ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب اس کے ریزلٹ اور نتیجہ ہمیں ملتا ہے، اس سے ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کس کی وجہ سے؟ گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے۔ ایک آدمی چوری کی گناہ کرتا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، ایک آدمی زنا کرتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی گناہ جو دنیا کے اندر کیا جائے تو اس زندگی کے اندر اس گناہ کا اثر، اس گناہ کا انجام اور اس کا ریزلٹ اور ثمر پھل جو ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ آج بھی اس دنیا کے اندر جتنی مصیبت اور پریشانی ہے وہ بھی ساری کی ساری اپنے ہاتھوں کی کمائی، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، جو تمہارے ہاتھوں نے کیا، اسی کا پھل تمہیں ملے گا۔ اچھا کیا تو اچھا ملے گا، برا کیا تو برا ملے گا۔ انجام دونوں چیزوں کا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، البتہ اگر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جاؤوکا، اور پھر وہ آئیں آپ کے پاس، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں خود، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ، تو البتہ وہ پائیں اللہ کو، تواباً، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، انتہائی مہربان۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہترین آدمی وہ ہے کہ جو گناہ کے فوراً بعد اس سے توبہ کر لے۔ اور یہ مضمون بے شمار کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ توبہ کے اندر کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، جب تک وہ کنڈیشنز اور شرائط جو ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اس میں سب سے پہلی شرط ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ جو گناہ کیا اس کے اوپر شرمندہ ہو۔ دوسرا، اپنے دل کے اندر یہ عزم اور نیت کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ کنڈیشنز ہے اس کے اندر جب تک۔ اور تیسرا، اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لے۔ ایک آدمی جو ہے، ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں اور ساتھ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، صبح شام 100 مرتبہ استغفار بھی پڑھتے ہیں اور وہ گناہ بھی بدستور کرتے رہتے ہیں، اس کو برا بھی سمجھتے ہیں، گناہ بھی سمجھتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں، اس کے اوپر استغفار بھی کرتے ہیں، توبہ بھی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو یہ توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ توبہ وہ قابل قبول ہوتی ہے جس کے اندر یہ تینوں شرائط پائی جائیں۔ گناہ سے اپنے آپ کو روک لو، دل کے اندر شرمندگی کا احساس کرو، اور آئندہ اس سے بچنے کی عزم اور ارادہ کرو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایسی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جو آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور گناہ سے اپنے آپ کو روک لے اور اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے گناہگار کی توبہ قبول بھی کرتے ہیں اور انتہائی مہربان ہے۔ مہربانی کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ